جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ نصر نازل ہوئی جزیرہ نما عرب میں اسلام غالب آ گیا، اسلام کا بول بالا ہوا، لوگ گروہ در گروہ جماعتوں کی جماعتیں اسلام قبول کرنے لگیں، عالم کفر پر اسلام کی حجت قائم ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا ایک فیصلہ صادر فرمایا۔ وہ فیصلہ تھا پیر انسان اعظم عبد کامل امیر امم رہبر قافلہ انسانیت سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک الموت کے ذریعے اپنے پاس بلانے کا۔ اس فیصلے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر پر اور رخصت ہوتے ہی انسانیت پر ہی نہیں بلکہ پورے عالم پر الم انگیز، المناک، غمگین ترین تاریخ کا باب کھل گیا۔ مسائل، مشکلات، غم اور پریشانیوں کا ایسا باب کھلا کہ نہ اس سے پہلے کوئی ایسا باب کھلا تھا، نہ قیامت تک کھلے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ایک دن یہ دروازہ کھلنے والا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ میرے ساتھیوں کے لیے اس دروازے کا کھلنا کسی قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ تبھی تو گاہے بگاہے اپنے ساتھیوں کی تیاری کے لیے اپنے اس سفر کی پیشین گوئی کرتے رہتے تھے۔ اس دروازے کے کھلنے کی، اس باب کے کھلنے کی پیشین گوئی گاہے بگاہے کرتے رہتے تھے۔ اور یہ دروازہ کھلا بھی آج ہی کے دن میں تھا، یعنی اسلامی تاریخ جو آج ہے 12 ربیع الاول، آج سے تقریباً 1443 سال پیچھے جائیں تو آج ہی کی تاریخ 11 ہجری کو یہ دروازہ کھلا تھا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص پر یا کسی مومن پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ یا تکلیف آتی ہے تو وہ میری وفات کے غم کو یاد کر کے اپنی اس مصیبت پر صبر اور تسلی حاصل کر لے، کیونکہ قیامت تک اس سے بڑی انسانوں پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ فرمان ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنے ساتھیوں کو اس مصیبت کے لیے تیار کرتے رہتے تھے، جس کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ باتیں معروف ہیں، مسئلہ ایک نیا سمجھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال اس دنیا سے رخصت ہوئے، رمضان المبارک میں ہر سال آپ قرآن مجید کا جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال اس دنیا سے رخصت ہوئے کتنی مرتبہ دور کیا؟ 2 مرتبہ۔ اپنے ساتھیوں کو بتایا بھی۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں وحی کثرت کے ساتھ نازل ہونا شروع ہو گئی، بہت زیادہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آنے شروع ہو گئے۔ پھر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو فرمایا لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید کہ آئندہ میں حج نہ کر سکوں۔ غدیر قوم پر تشریف فرما ہوئے، فرمایا لوگوں میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے، میں لبیک کہہ دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، فرمایا تم سمجھتے ہو کہ تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ گے، حقیقت یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے فوت ہو جاؤں گا۔ یہ سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ خود روایت فرماتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو ایک دن خواب آیا کہ زمین کو بڑی سختی کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور آسمان کی طرف بڑے زوروں کے ساتھ کھینچا جا رہا ہے۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی آج مجھے یہ خواب آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر ان الفاظ میں بیان فرمائی، فرمایا چچا جان ذاک وفات ابن اخی کا، یہ آپ کے بھتیجے کی وفات کی خبر ہے، یہ آپ کے بھتیجے کی وفات کی خبر ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میں عنقریب آپ سے رخصت ہونے والا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر منبر پر تشریف فرما ہوئے، شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہی شہدائے احد میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعائے خیر فرمائی اور دعا کرنے کے بعد فرمایا لوگوں اب میری ملاقات، میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، اور میں اپنے حوض کو یہاں بیٹھا اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ مختلف انداز میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف طریقوں سے اپنے ساتھیوں کو تیار کر رہے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، اپنا نائب، اپنا قاصد، اپنا پیغمبر بنا کر، اور رخصت کرتے ہوئے فرمایا معاذ ممکن ہے جب تم واپس آؤ میری اور تیری ملاقات نہ ہو سکے، تو میری مسجد اور میرے روضے کے قریب سے گزرے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئی، فرمایا معاذ پریشان نہ ہو، رونا نہیں ہے، یہاں پر نہیں تو انشاءاللہ جنت میں تو ملاقاتیں ہوں گی نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سفر کی آخری تاریخ ہے، آخری رات ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدال کردہ غلام ابو مباحبہ رضی اللہ عنہ آدھی رات کے وقت پیغام بھیجا، بلا کے لاؤ ابو مباحبہ کو۔ فرمایا ابو مباحبہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنت البقیع والوں کے لیے جا کر دعا کروں، تو بھی میرے ساتھ چل۔ فرماتے ہیں میں بھی چل پڑا۔ جنت البقیع میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی دعا فرمائی ان کے لیے، اہل جنت البقیع کے لیے۔ دعا فرمانے کے بعد فرمایا ابو مباحبہ پتہ ہے عرش عظیم کے مالک نے مجھے اختیار دیا ہے کہ دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی فضیلتیں، دنیا کا مال لے لوں اور ساتھ جنت بھی لے لوں، یا اپنے رب کی رفاقت اور جنت کا انتخاب کر لوں۔ ابو مباحبہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی پھر آپ دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی نعمتیں، دنیا کے باغ و بہار اور اس کے ساتھ جنت کا بھی انتخاب کر لیں؟ فرمایا ابو مباحبہ نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رفاقت اور جنت کا انتخاب کر چکا ہوں۔ بس یہی الفاظ زبان مبارک سے نکلے کہ سر کو درد شروع ہو گیا۔ پھر ہم گھر واپس لوٹے۔ ابو مباحبہ فرماتے ہیں گھر آگے واپس مدینے میں جب گھر پہنچے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سر کو بھی درد ہونے لگ گیا۔ فرمانے لگی ہائے میرے سر کا درد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نہیں، تیرے سر کا درد نہیں، میرے سر کا درد ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عرض کی اللہ کے نبی مجھے لگتا ہے اس سر درد کے ساتھ میں تو مر جاؤں گی، فوت ہو جاؤں گی، اتنی شدید درد ہے۔ صحابی بیان فرماتے ہیں مختلف روایات میں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی تم دو بندوں کو تکلیف ہوتی ہے نبی کو اتنی اکیلے کو ہوتی ہے۔ جتنا تم دو بندوں کو بخار چڑھتا ہے اتنا نبی اکیلے کو چڑھتا ہے۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ کی تکلیف کی یہ صورتحال تھی کہ فرماری ہیں اللہ کے نبی مجھے لگتا ہے میں اس مرض کے ساتھ، اس سر درد کے ساتھ فوت ہو جاؤں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی کیا صورتحال ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے فرمایا عائشہ یہ تو تیرے لیے بہتر ہو جائے گا، پھر یہ تو تیرے لیے خیر کا باعث ہو جائے گا، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے غسل بھی دوں گا، تجھے کفن بھی پہناؤں گا، تیرا جنازہ بھی پڑھوں گا، تجھے قبر میں بھی دفن کروں گا۔ اللہ ام المومنین عرض کہ اللہ کے نبی مجھے لگتا ہے آپ مجھے دفن کرنے کے بعد گھر واپس آ کر اپنی کسی دوسری بیوی کے ساتھ رات بسر کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا پڑے، یعنی عائشہ تجھے کیا پتا، تجھ سے پہلے تو اس سر درد کے ساتھ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تکلیف بڑھ گئی، تکلیف زیادہ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سر درد اتنی تھی، بیماری اتنی سخت ہو گئی کہ خود چل نہیں سکتے تھے۔ سیدنا فضل بن عباس اور علی المرتضیٰ دونوں چچا زاد بھائی ہیں، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھاتے، نماز پڑھا کر واپس چلے جاتے، روز پوچھتے تھے اینا آنا غدن، میں کل کس کے پاس جاؤں گا، کل میری کس بیوی کی باری ہے۔ سوموار کا دن تھا، یعنی وفات سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے، سوموار کا دن، اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی۔ امہات المومنین نے معاملے کو بانپ لیا کہ تکلیف زیادہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جا نہیں سکتے اور چاہتے ہیں میں کسی ایک جگہ پر بیٹھ جاؤں۔ امہات المومنین نے عرض کیا اللہ کے نبی جہاں آپ دل کرتا ہے وہاں آپ جب تک بیمار ہے وہاں پر رہیں۔ سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے آئے۔ یہ سوموار کا دن تھا اور ٹھیک ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ وفات سے 5 دن پہلے طبیعت زیادہ خراب ہوئی، یہاں تک کہ بے ہوشی غشی طاری ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حکم دیا کہ 7 مشکیزوں کا پانی لاؤ جو مشکیزیں کھولے نہ گئے ہوں، یعنی پانی بھر کر لاؤ، لانے سے پہلے ان کو کھولنا نہیں۔ لایا گیا، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا ایک ٹب تھا، اس ٹب میں بٹھا کر ان 7 مشکیزوں کا پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا گیا۔ بیماری کی، بخار کی تکلیف میں، شدت میں کچھ کمی آئی، سر مبارک پر سیاہ رنگ کی، کالے رنگ کی پٹی باندھی، تکلیف کی وجہ سے پٹی باندھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کر مسجد میں تشریف لے آئے۔ منبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر 8 سال گزر چکے ہیں، 8-9 سال، شہدائے احد کے لیے پھر سے دعائے خیر فرمائی اور ساتھ فرمایا، لوگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں کا انتخاب کر لے یا جو اللہ کے پاس انعامات ہیں، اللہ کے پاس نعمتیں ہیں، ان کا انتخاب کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاختار ما عنده، اس بندے نے ان چیزوں کا انتخاب کیا ہے، ان نعمتوں کا انتخاب کیا ہے جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ ابو بکر جو پاس ہی بیٹھے ہیں چیخیں مار کر رونا شروع ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے، اللہ اکبر، جب یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے، فبکا ابو بکر وقال فدیناک بآبائنا وامہاتنا، عرض کی اللہ کے نبی، ہمارے آباء و اجداد ہم سمیت آپ پر قربان ہو جائیں۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، لوگوں نے کہا دیکھو یار یہ بوڑھا کیسا یہ بوڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کیا ہے، یہ اپنے ماں باپ، اپنے آباء و اجداد قربان کر رہا ہے اور ساتھ روتا ہی چلا جا رہا ہے۔ لیکن اصل میں ابو بکر رضی اللہ عنہ جو سمجھے تھے کسی اور کی سمجھ میں نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی ابو بکر کو، ابو بکر رونا نہیں، ابو بکر رونا نہیں، تیرے بڑے احسانات ہیں میرے اوپر، اگر میں اپنا دوست کسی کو بناتا تو وہ تو ہوتا۔ اللہ، چند دن بعد ہی لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں بھائی ابو بکر کا رونا بنتا تھا، جو یہ سمجھا وہ ہم سمجھ سکے نہیں۔ اللہ، یہ وفات سے 5 دن پہلے کی بات ہے، وفات سے 2 دن پہلے ہفتے کا دن تھا، وفات سے 2 دن پہلے ہفتے کا دن تھا، سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تیمار داری کے لیے، اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا لوگوں، اس اسامہ کے باپ زید کو میں نے اپنے ایک لشکر کا امیر مقرر کیا تھا، تم نے اختلاف کیا، حالانکہ اس وقت زید سے زیادہ عزیز مجھے کوئی نہیں تھا، اب میں نے اسامہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا ہے، تم پھر اس کی امارت کے متعلق اختلاف کر رہے ہو، حالانکہ اسامہ سے بڑھ کر آج مجھے کوئی عزیز نہیں ہے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی، ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ وفات سے 3 دن پہلے کی بات ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ جب مسجد میں باہر واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا، یا ابا الحسن، اے ابو الحسن علی المرتضی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے اب؟ سیدنا علی المرتضی نے کہا اب بہتر ہے، لیکن چچا عباس نے بازو پکڑ دیا، فرمایا علی 3 دن کی بات ہے، 3 دن بعد تم ایک ڈنڈے کے غلام بن جاؤ گے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمہارے اوپر کوئی اور خلیفہ مقرر ہو جائے گا، تم کہتے ہو طبیعت بہتر ہے، میں عبد المطلب کے خاندان کے وفات کے وقت ان کے چہروں کو پہچانتا ہوں، صرف 3 دن کی بات ہے بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج لوگ کہتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ سیدنا عباس کا بھتیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور چچا جان خود کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے خاندان کے لوگوں کو وفات کے وقت پہچانتا ہوں، میرے بھتیجے کے پاس 3 دن ہے بس، 3 دن کے بعد تم ایک ڈنڈے کے غلام بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 3 دن پہلے وفات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی آخری نماز مسجد میں پڑھائی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لا سکے۔ اور یہ نماز پڑھانے کے لیے بھی ایسے آئے کہ فضل بن عباس اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، قدم پھر بھی نہیں اٹھ رہے، زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو منبر پر تشریف فرما ہوئے، فرمایا لوگوں میں نے کسی کو مارا بھی ہوگا، کسی کو برا بھی کہا ہوگا، کسی کا حق بھی میرے پاس ہوگا، میں نے کسی کے ساتھ ممکن ہے زیادتی بھی کی ہو، آج اس نے بدلہ لینا لے لو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اس دنیا میں معاملہ مکمل کر لو، آگے جا کے حساب دینا بڑا مشکل ہے۔ ایک صحابی اٹھے، عرض کی اللہ کے نبی 3 درہم ہیں میرے آپ کے ذمے جو آپ نے ادا کرنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل ان کو 3 درہم دے دینا۔ بس اتنی بات کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے، پھر دوبارہ مسجد میں تشریف نہیں لا سکے۔ اسی دن نماز عشاء کا وقت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی ازواج مطہرات سے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ امہات المومنین نے عرض کی اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں صحابہ۔ فرمایا پھر پانی لاؤ، پانی لایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، غسل فرما کے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہیں سکے، پھر بے ہوش ہو گئے، ہوش سنبھلی، پھر پوچھا کیا لوگوں نے اصلی الناس کیا لوگوں نے اصلی الناس لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ام المومنین فرماتی ہیں ہم نے عرض کی اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، فرمایا پانی لاؤ، پھر غسل کیا، پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہیں سکے، کمزوری اتنی تھی کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر ایسے ہوا، تیسری مرتبہ جب ایسے ہوا ہوش آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو کہو، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں میں آیا دیکھا کہ ابو بکر نہیں ہے، میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ تکبیر ہوئی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مصلی پر کھڑے ہوئے، جب نماز شروع کی تو آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، میرے ہوتے ہوئے عمر کا مصلی پر کھڑا ہونا نہ اللہ کو پسند ہے نہ مومنین کو پسند ہے۔ نماز مکمل ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، نماز دوبارہ پڑھی گئی، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے عمر بن خطاب مصلی پر کھڑے ہو جائیں تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں خلیفہ اول جو ہیں وہ علی المرتضیٰ ہیں، ان کا حق ہے۔ علی بھی موجود تھے، عثمان غنی بھی موجود تھے، عمر بن خطاب بھی موجود تھے۔ عمر بن خطاب نے نماز پڑھائی، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ کو بھی نہیں پسند اور ایمان والوں کو بھی نہیں پسند، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ لوگ کہتے ہیں علی کا حق تھا۔ اللہ اکبر، یہ ایک الگ بحث ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق بخشی۔ 17 نمازیں ٹوٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر لوگوں کو صحابہ کو پڑھائیں۔ علی المرتضیٰ بھی موجود تھے نا، فرما سکتے تھے میرے داماد کو کہو، علی المرتضیٰ کو کہو نماز پڑھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں بھی فرمائی مختلف، کبھی قریش کو مہاجرین کو بلا کر، کبھی انصار کو بلا کر، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلا کر بھی وصیتیں فرمائی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں سوموار کا دن تھا، 12 ربیع الاول تھی،
آج کے دن وہ باب کھلا جو عالم انسانیت کا سب سے عالم انگیز باب تھا. اس سے بڑی مصیبت آج تک انسانوں پر نہ ٹوٹی ہے نہ ٹوٹے. مصلی امامت پر ابو بکر کھڑے ہیں، نماز شروع ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا، ہم نے ہماری نظر پڑ گئی، ایسے لگتا تھا جیسے قرآن کا کوئی منور ورق ہمارے سامنے آ گیا ہو. قریب تھا کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو جاتے. کیا مطلب ان قریب تھا کہ ہم نماز توڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے چلے جاتے، لیکن نبی علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا نہیں بھی نماز مکمل کرو. بڑے خوش ہوئے آپ ہمیں نماز پڑھتا، وقت پر نماز پڑھتا دیکھ کر. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی تو ہمیں بڑی ہے، لیکن نماز نہیں ہے. ہمیں وقت پر نماز، سیدنا انس فرماتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر آپ کا چہرہ مبارک حشاش بشاش ہو گیا، بڑے خوش ہوئے آپ. اور آخری 3 وصیتوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امتوں کو کی تھی، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ لوگوں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اپنی نماز اس کا اہتمام کرنا، نماز کو نہیں بھولنا. آج اور بہت سارے کام ہیں، آپ کی آمد کی خوشی میں بڑی عیاشیاں بھی ہیں، بڑی فحاشیاں بھی ہیں، بنگڑے بھی ہیں، فلاں یہ وہ سب کچھ ہے، لیکن نماز نہیں ہے. جو آخری لمحات کی وصیت ہے جو اس پر عمل نہیں ہے. نماز پڑھانے کے بعد سیدنا ابو بکر تشریف لائے، عرض کی اللہ نبی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت اب بہتر ہے، میری جو بیوی دوسری ہے بنت خارجہ وہ سنہا مقام میں رہتی ہے، آج اس کی باری ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے پاس سے ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں بکر ہوا. ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے گئے، پیچھے آگے سیدنا اسامہ رضی اللہ، وہ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ. کمزوری اتنی ہو گئی تھی کہ منہ سے آواز نہیں نکال پا رہے تھے، بول نہیں سکتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں تشریف لایا تو میری طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہیں سکے. آسمان کی طرف ہاتھ بلند فرمایا، پھر میرے کندھے پر رکھ دیا. سیدنا اسامہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعائے خیر فرما رہے ہیں. میں باہر نکلا تو عبد الرحمن بن ابی بکر آ گئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب میرا بھائی عبد الرحمن آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. بیماری اتنی شدید تھی کہ آپ خود بیٹھ نہیں سکتے تھے، آپ مسواک کی طرف کہہ نہیں سکتے، بیماری کی وجہ سے بول نہیں سکتے، لیکن مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. میں نے عرض کیا نبی کیا میں آپ کو مسواک نہ دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال مبارک ہلا کر ہاں میں جواب دیا کہ ہاں مجھے مسواک دے. فرماتی ہیں میں نے اپنے منہ سے مسواک چبا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، پیش کی، اور اتنی خوبصورت طریقے سے آپ نے مسواک کی، اتنی اچھی مسواک کی کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اتنی اچھی مسواک نہیں کی تھی. اللہ اکبر. سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ رخصت ہوئے تو پیچھے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لے آئیں. اپنے والد کی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو دیکھ کر فرمانے لگی ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، بیماری. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب علیک بعد اليوم، لا کرب علی ابیک بعد اليوم. فاطمہ پریشان نہ ہو، تیرے باپ کی بیماری کا آج آخری دن ہے، آج کے دن کے بعد تیرے باپ پر کوئی بیماری نہیں آئے گی. اور اگلے الفاظ جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا انہو قد حاضر من ابیک ما لیس بتارک منہ احدا، تیرے ابا کے پاس وہ آ گیا ہے جس نے کبھی کسی کو چھوڑا نہیں ہے. اللہ اکبر. تیرے ابا کے پاس ما لیس بتارک منہ احدا، تیرے ابا کے پاس وہ آ گیا ہے جس نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا. آج کے بعد ملاقات حوض کوثر میں قیامت والے دن ہی ہوگی. پھر اپنی بیٹی کو قریب کیا، اس کے کان میں کچھ کہا آہستہ آواز سے، آواز نکل ہی نہیں رہی بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے.
تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے رونا شروع کر دیا. پھر ایک اور بات کہی، آپ خوش ہو گئی. ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے بعد میں پوچھا بیٹا کون سی بات تھی جس بات نے تجھے رلا دیا اور کون سی بات تھی جس بات نے تجھے ہنسا دیا؟ فرمانے لگی اماں جان جب پہلی مرتبہ میں روئی تو ابا جان نے بتایا کہ اب میں فوت ہونے والا ہوں، اس دنیا سے جانے والا ہوں، رخصت ہونے والا ہوں. ابا جان کی جدائی کے غم میں مجھے رونا آ گیا. جب دوبارہ میں ہنسی تو ابا جان نے مجھے بتایا بیٹا مجھے سب سے پہلے تو ہی آ کے ملے گی. اللہ اکبر. اور وہی ہوا. بیٹی اپنے ابا جان کی وفات کے غم میں 6 ماہ بمشکل نکال سکی، اور وہ 6 ماہ بھی ایسے گزرے کہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا منجی کے ساتھ نال منجی، 4 پہ کے ساتھ 4 پہ ہو گئے. اتنی کمزور ہو گئی بیٹی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحت یابی کے ایام میں فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی نبی کو اتنی دیر تک موت نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس کا مقام نہیں دکھا دیتے اور دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کے انتخاب کا اختیار نہیں دے دیتے. جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ بات فرمائی تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ آیت پڑھنا شروع کی اور ساتھ ہی آپ پر غشی طاری ہو گئی. آپ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئی تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھایا اور ساتھ یہ دعا کی اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے بلند ساتھیوں کے ساتھ ملا دے. ام المومنین فرماتی ہیں جب یہ الفاظ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے میں سمجھ گئی کہ اب جدائی کا وقت آ گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بات پہلے کیا کرتے تھے نا جنت دے کر اختیار دیا جاتا ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق اعلیٰ کو منتخب کر لیا. اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہم انی لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لوگو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور موت کی سختیاں برحق ہیں. جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. اور ساتھ یہ جب الفاظ پڑھے نا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور موت کی سختیاں برحق ہیں، ہر کسی کو آنی ہیں. ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم انی علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما. میرے بزرگوں اور ساتھیوں نبی مکرم ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، محبوب رب کبریا ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں اللہم انی علی سکرات الموت، اللہم انی علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرما. وہ یہ دعا کر رہے ہیں میری اور آپ کی موت کے وقت کیا حالت ہوگی، کبھی یہ بھی سوچا؟ جب مجھے یا آپ کو یا ہم جیسوں کو موت آئے گی تو پھر ہماری موت کی سختیوں کی کیا صورتحال ہوگی. جب یہ دعا فرمائی نا اللہم انی علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما، اس کے بعد ایک اور دعا فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اغفرنی واجعلنی مع الرفیق الاعلی، اللہ مجھے معاف فرما دینا اور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ میرے بلند ساتھی یعنی انبیاء کے ساتھ ملا دے. ام المومنین فرماتی ہیں اس کے بعد جو آخری الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے وہ یہ تھے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میرے بلند ساتھی یعنی جو انبیاء ہیں تیرے ان کے ساتھ ملا دے. جب یہ الفاظ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایک طرف جھکنا شروع ہو گیا. میں سمجھی شاید آپ پر غشی طاری ہو گئی ہے یا کمزوری کی وجہ سے جھک رہا ہے. میں نے سہارا دینا چاہا، سہارا دینے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک زمین پر آنا شروع ہو گیا. میں سمجھ گئی کہ اب کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے.
امام الانبیاء رفیق الاعلیٰ کے ساتھ جا کر مل گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، مورخین لکھتے ہیں جیسے جیسے مدینے میں خبر پھیلی لوگوں کے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ابا جان آپ نے کائنات کے رب کی رفاقت کو قبول کر لیا اور ہمیں جدائی دے کر چلے گئے۔ ہم جبریل کو آپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں اور آج کے بعد جبریل وہی لے کر کس پر آئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب دفن کر کے آئے نا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے سیدنا انس خادم رسول سے فرمایا انس تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے آ گئے؟ میں نے شروع درمیان میں ایک بات کہی تھی، لوگ کہتے ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، فاطمہ الزہرا کے والد فوت ہو گئے ہیں، ابو بکر صدیق کے داماد فوت ہو گئے ہیں، امہات المومنین کے خامد فوت ہو گئے ہیں، صحابہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں۔ آج پتہ نہیں کس منہ سے ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں کہ فوت ہو گئے تو ان کی توہین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر بن خطاب کو پتا چلا کہ لوگ کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، تلوار لے کر آگے کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، ابھی واپس آئیں گے اور آ کر جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ان کی گردن کاٹ دیں گے۔ اسی اسنا میں سنہا مقام میں جا کر کسی نے ابو بکر کو بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر تشریف لائے، آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھا اور فرمایا اللہ کے نبی اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ چہرہ مبارک کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد وہ کپڑا جو چادر آپ پر ڈالی گئی تھی اس چادر کو آپ نے چہرہ مبارک پر بھی کر دیا اور باہر تشریف لائے مسجد میں، فرمایا عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا، جس نے کہا نبی علیہ السلام فوت ہوئے اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو بکر منبر پر تشریف فرما ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا جان لو آج اس کا رب فوت ہو گیا۔ جو امام الانبیاء کو اپنا خدا مانتا تھا آج اس کا خدا فوت ہو گیا۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، جو اللہ کو اپنا رب مانتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، اس کا رب زندہ، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور دلیل کے طور پر وہی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ۔ یہ آیت تلاوت فرمائی۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے قرآن کی یہ آیت اتری ہی اب ہے، ابو بکر کے علاوہ اس آیت کا مطلب کسی کو آتا ہی نہیں تھا۔ اور یہ دن جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، فوت ہوئے، وہ آج ہی 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ اور چاشت کا جس کو ہم اشراق کا وقت کہتے ہیں، اشراق کے کچھ دیر بعد کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ اس وقت کا واقعہ تھا۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، حقیقت کو جان کر ابو جی نے دو دن پہلے مفصل اس موضوع پر بات کی تھی نماز مغرب کے اور عشاء کے بعد۔ حقیقت کو جان کر جیا کریں اور ساری باتیں چھوڑ دیں۔ اگر مان بھی لیں چند لمحے کے لیے کہ آج ہی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کسی کے پیدا ہونے کی خوشی زیادہ ہوتی ہے یا اس کے فوت ہونے کا غم زیادہ ہوتا ہے؟ ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ آج ایک دن میں بیٹا صبح بیٹا دے اور شام کو وہ بیٹا فوت ہو جائے، یا بیٹی صبح کو ہو شام کو فوت ہو جائے، اس کے پیدا ہونے کی خوشی منائے گا یا فوت ہونے کا غم منائے گا؟ عقل مند انسان سمجھتا ہے، اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایسے جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی،
اور ہم خوشیاں مناتے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.